بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک بک۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی شہزادی کا جس کا اللہ تعالیٰ پر توکل اس قدر مضبوط تھا کہ اس کے اس توکل نے ایک فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیا۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر کے ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجیے گا۔ دوستو، کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا، اس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور ان کو کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہونے دیتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا، آپ کا کس کا کھاتی ہو؟ سب بیٹیوں نے جواب دیا، ہم تو آپ کا دیا ہوا کھاتی ہیں اور ہماری شان و شوکت آپ ہی کی وجہ سے ہے۔ لیکن ایک بیٹی تھی، اس نے کہا، ابا جان، میں اپنی قسمت کا کھاتی ہوں، جو میرے رب نے میری قسمت میں لکھا ہے وہی کھاتی ہوں۔ یہ بات سن کر باپ کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم قسمت کا کیسے کھاتی ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا کہ ایک فقیر نے آواز لگائی کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، خدا کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ تو بادشاہ نے اپنے مشیر کو کہا کہ اس فقیر کو میرے پاس لے آؤ۔ فقیر کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے تمام لوگوں کے سامنے یہ حکم صادر کر دیا کہ اپنی بیٹی جس نے کہا تھا کہ میں اپنی قسمت کا کھاتی ہوں، اس کا ہاتھ اس فقیر کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ کے دربار میں بیٹھے تمام لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ بادشاہ نے ایسا کیوں کیا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا کہ میں نے آپ کا رشتہ اس فقیر سے کر دیا ہے، اب آپ کو جو کچھ چاہیے لے لو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری قسمت تم کو کیا کھلاتی ہے۔ تو بیٹی نے جواب دیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو میری قسمت میں ہوگا مل جائے گا۔ لیکن بادشاہ نے ایک روٹی دی اور کہا، اگر راستے میں بھوک لگ جائے تو یہ روٹی کھا لینا۔ بیٹی نے باپ کی دی ہوئی روٹی لی اور فقیر کا ہاتھ پکڑ کر دربار سے چلی گئی۔ فقیر شہزادی کو اپنی جھونپڑی میں لے آیا اور شہزادی سے کہنے لگا کہ میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں، میں تو خود بھیک مانگ کر کھاتا ہوں۔ تو شہزادی نے کہا، تم میری وجہ سے پریشان نہ ہو، تم جو لے آؤ گے میں چپ چاپ کھا لوں گی، تم سے کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ اسی طرح فقیر روز صبح جاتا اور کچھ نہ کچھ لے آتا تو شہزادی گھر میں رہتی اور اپنے اللہ پاک سے دعا کرتی کہ تو نے مجھے جس امتحان میں ڈالا ہے مجھ کو اس میں اب ثابت قدم رکھ۔ ایک دن فقیر اور اس کی بیوی یعنی شہزادی سو رہے تھے تو شہزادی نے اپنے شوہر یعنی جو کہ فقیر تھا اس سے کہا کہ کل تم کو رستے میں جو چیز ملے لیتے آنا، شاید ہماری کچھ مدد ہو جائے۔ تو شوہر نے کہا، ٹھیک ہے۔ جب شام کو فقیر گھر آ رہا تھا تو راستے میں اس کو مردہ سانپ کا ڈھانچہ دکھائی دیا۔ تو فقیر کو خیال آیا کہ بیوی نے کہا تھا کہ راستے میں جو کچھ ملے لیتے آنا، تو اس نے مردہ سانپ کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ جب فقیر کی بیوی نے دیکھا تو کہا کہ یہ کیا لے کر آ گئے ہو؟ تو فقیر نے جواب دیا کہ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ جو کچھ راستے میں ملے لیتے آنا، مجھے تو یہی ملا اور میں اسی کو لے آیا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، چلو ٹھیک ہے، اس کو جھونپڑی کی چھت پر پھینک دو۔ تو فقیر نے اس کو چھت پر پھینک دیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک روز زور کی بارش آئی اور جھونپڑی کی چھت پکنے لگی۔ صبح ہوئی تو شہزادی جھونپڑی کی چھت پر گئی تو دیکھا کہ مردہ سانپ کا ڈھانچہ غائب ہو گیا ہے اور اس کی جگہ ہیروں کا بہت ہی قیمتی ہار پڑا ہوا ہے۔ ہار اٹھا کر شہزادی نیچے آ گئی، وہ بہت خوش تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ دیکھو، خدا نے ہماری سن لی، ہم بہت ہی امیر ہو گئے ہیں۔ اس طرح انہوں نے وہ قیمتی ہار بیچ کر بہت بڑا محل بنوایا اور وہاں رہنے والوں کے لیے اچھے اچھے مکان بنوائے۔ اسی طرح وہ فقیر بادشاہ بن گیا۔ وہ ہر روز اپنے گاؤں کا چکر لگاتا اور دیکھتا کہ کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے۔ تمام لوگ اپنے بادشاہ سے بہت خوش تھے۔ کہتے ہیں اسی دن ایک بادشاہ جس نے بیٹی فقیر کو دی تھی، اس کے گھوڑے کستوری سے لدے آئے تو فقیر بادشاہ نے پوچھا، یہ مال کس کا ہے؟ تو ایک آدمی نے جواب دیا کہ فلاں بادشاہ کا ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ آپ کے والد بادشاہ کا مال آیا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ مال کو گھوڑوں کے ساتھ ہی خرید لیجئے۔
फकीर ने बादशाह के सारे घोड़े कस्तूरी समेत खरीद लिए। जब ये खबर बादशाह के आदमी ने बादशाह को सुनाई तो बादशाह ने कहा, चलो इस बादशाह से मिलकर आते हैं जिसने मेरी कस्तूरी घोड़ों के साथ खरीद ली है। अगले दिन बादशाह अपने खास वजीरों के साथ फकीर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। जब फकीर बादशाह ने उसको देखा, अदब से खड़ा हो गया और खूब खिदमत की। बादशाह की बेटी को जब ये पता चल गया कि मेरा बाप आया हुआ है, उसने अपने शोहर को कहा कि इनका खाना अंदर लगवाइए। उसने अंदर खाना लगवा दिया। जब शाही खाना लग गया तो फकीर बादशाह ने कहा कि बादशाह सलामत, आज आप खाना हमारे साथ खाइए हमारे कमरे में। तो बादशाह बहुत हैरान हुआ और कहा, ठीक है। जब बादशाह और फकीर बादशाह खाने की मेज पर बैठे थे, नकाब में शहजादी भी आ गई। उसने अपने बाप से कहा, बादशाह सलामत, खाने में कोई कमी तो नहीं है? बादशाह ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो ऐसा खाना बादशाही में भी नहीं खाया। शहजादी ने नकाब उतारते हुए कहा, अब्बू जी, ये सब किस्मत का खेल है। बादशाह अपनी बेटी को देखकर बहुत हैरान हुआ, ये सब कैसे हुआ? बेटी ने कहा, अब्बू जी, ये सब किस्मत की बात है। मैंने आपको कहा था ना कि मैं अपनी किस्मत का खाती हूँ और मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है कि वो अपने बंदों का खालिक व मालिक है और वो अपने बंदों की दुआएं सुनता है। इसीलिए मैंने ऐसा कहा था, लेकिन आपको बहुत गुस्सा आया था। लेकिन देख लीजिए, आज आप खुद बताइए कि मैं आपका खाती हूँ या अपनी किस्मत का। बादशाह ने कहा, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं गलत था और तुम ठीक थी। तो देखिए दोस्तों, कैसे एक शहजादी के कामिल यकीन ने उसके शोहर को फकीर से बादशाह बना दिया। इसी तरह हमें भी अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कल और भरोसा रखना चाहिए और परेशानियों में साबित कदम रहना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमें हर कामयाबी में सुरखरू करे। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज।